ایک ایسا گناہ جسے ہم بہت عام سمجھتے ہیں لیکن وہ آہستہ آہستہ ہماری نیکیاں ختم کر دیتا ہے، وہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ اب غیبت کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں ایسی بات کرو جو اسے ناگوار گزرے، یعنی وہ بات سن کر اسے بری لگے، یا وہ چاہے کہ اس کے بارے میں ایسی بات نہ کی جائے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اگر وہ بات واقعی اس میں موجود ہو تو، یعنی ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بات سچی بھی ہو تب بھی وہ غیبت ہے، اگر وہ بات اس میں موجود ہی نہ ہو تو پھر یہ صرف غیبت نہیں بلکہ بہتان یعنی جھوٹا الزام بن جاتا ہے۔ اب اسے آسان انداز میں سمجھے، غیبت کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، سچی بات کرنا لیکن کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ایسی خامی بیان کرنا جو اسے پسند نہ ہو، یہ غیبت ہے۔ نمبر دو، جھوٹی بات کسی پر لگا دینا، یہ بہتان ہے اور یہ گناہ میں زیادہ سخت ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ دونوں گناہ بہت عام ہیں۔ ہماری ہر بات، ہر محفل میں کسی تیسرے بندے کی بات ضرور ہوتی ہے جو وہاں موجود ہی نہ ہو۔ ہم غیبت کو بہت فخریہ انداز میں کرتے ہیں، اور جب کوئی ٹوکے تو ہم کہتے ہیں یہ بات تو عادت فلاں شخص میں موجود ہے، ہم تو سچ ہی کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہی تو غیبت ہوتی ہے۔ اور جب کسی کی غیبت نہیں کرتے تو اس پر جانے انجانے میں بہتان لگا دیتے ہیں کہ فلاں نے کیا ہوگا یا فلاں تو ہے ہی ایسا، یہ دیکھے جانے بغیر کہ وہ انسان ویسا ہے بھی یا نہیں۔ اور بہتان بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ غیبت صرف کسی کی دل آزاری نہیں کرتا بلکہ اس کے اثرات بہت گہرے ہوتے ہیں؟ یہ ہماری نیکیاں کم کر دیتی ہے، کیونکہ قیامت کے دن بعض نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی جن کی ہم نے غیبت کی ہو، اور یہ دل کو بہت سخت بنا دیتی ہے، جس سے انسان میں نرمی، ہمدردی اور اچھائی دیکھنے کی صلاحیت کم ہونے لگتی ہے۔ ہاں، اکیلے میں آپ اس انسان کی بری عادت اسے بتا کر اسے نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن کسی تیسرے سے بات کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلام میں کسی کی عزت، پردہ اور عزت نفس کی حفاظت بہت اہم ہے۔ کسی کے عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا اس کے احترام کو نقصان پہنچاتا ہے، چاہے وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی کے بارے میں بولنے کا دل کرے تو خاموشی اختیار کرے، یا اچھا ذکر کرے، یا اس شخص کے لیے دعا کرے۔ کیا ہم اپنی زبان کو اتنا قابو میں رکھ سکتے ہیں کہ کسی کی عزت بھی محفوظ رہے اور ہماری آخرت بھی؟ دعا ہے کہ اللہ ہمیں غیبت، بہتان اور دوسرے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق دے۔